السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتہاج ٹاٹا والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج کافی عرصے بعد میری ملاقات اپنے فیس بک کیا کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، کچھ ہیلتھ ایشو کی وجہ سے میں فیس بک لائیو نہیں کر سکا کافی عرصے سے، اور کافی عرصے سے کافی زیادہ کوشچنس میرے ان باکس میں اور پلس فیس بک پہ پلس واٹس ایپ پہ مجھے وصول ہوتے رہے میرے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اور ڈفرینٹ کوشچنس سے، ڈفرینٹ آئیڈیالوجی سی، کچھ بزنسز کے کوشچن تھے، کچھ لائف کے کوشچنس تھے، کچھ ڈفرینٹ جنرل ٹاپکس پہ تھے کہ آپ پہ اگر یہ ایشو آ جائے تو آپ اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں اپنے اندر اور ان پہ کیسے ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ایشو تھا، جو میکسیمم کوشچن تھے، تو ان کو میں نے رائٹ ڈاؤن کیا، اور جو میجر اس کا میں نے ایک لبے لباب نکالا، ایک میجر کوشچن نکالا۔ وہ کوشچن تھا کہ ڈپریشن سے کیسے نکلے، انزائٹی سے کیسے نکلے اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں، اس کرونا کی سچویشن میں، اس ٹائیفائڈ کے ایشو سے۔ ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری جو آج کل ہر انسان کو ہے، 99.9% لوگوں کو ڈپریشن ہے، اور 99.9% لوگوں کو انزائٹی ہے۔ وہ ان پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں، وہ پریشان حال ہیں، وہ مختلف بیماریوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے اندر سکون نہیں ہے لائف کے اندر۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے پہلے ہے کہ ہم نے ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا ہے، ہم اپنے اسلام کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے مومن کی زندگی کو بھول چکے ہیں، ہم اسلام سے بالکل کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مومن کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا، مومن کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ آج کل کی یوتھ، آج کل کا سب سے میجر پرابلم یہ آ گیا ہے کہ یوتھ اتنی ڈپریس ہو گئی ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہی ہیں۔ کیا کبھی یہ ہم نے 15 20 سال 25 سال پہلے کوئی اس طرح کی کوئی ریئر بات سنی ہوگی کہ کسی نے خودکشی کی ہو، کوئی حالات سے بھاگا ہو؟ خودکشی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے حالات سے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پرابلمس جو ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور آپ ڈپریس ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی میجر پرابلم ہے جسے اسلام کے تھرو ہی ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ میں خود اٹ سیلف اس سے گزرا ہوں۔ جب آپ کے اوپر دنیاوی خواہشات آپ کی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تب آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دنیاوی خواہشات کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ گاڑی، بنگلہ، گھر، پیسے، پاور، کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، جب یہ دنیاوی خواہشات، دنیاوی زندگی آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، آپ کے مائنڈ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، تو آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، آپ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ سیکنڈ لیول پہ جاتے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، آپ کو شوگر ہو جاتی ہے، اور آپ ڈفرینٹ بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جب ڈفرینٹ بیماریوں میں پھنستے ہیں تو پھر آپ کے اندر لڑائی جھگڑا، دوسروں سے جیلسی، مایوسی، ہر چیز آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ریئیکشنز ہوتے ہیں آپ کے اندر باڈی کے، جو مل کے کیا کرتے ہیں، یہ ایموشنز آپ کی باڈی کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کی باڈی میں یہ ایموشنز پیدا ہوتے ہیں تو آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور فضول باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ، فضولیات میں آپ رشتوں کو بھی توڑتے ہیں، آپ دوستوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، جس پہ نہ آپ کو ناراض ہونا چاہیے، نہ وہ ناراضگی بنتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور رشتے بھی توڑنے شروع ہو جاتے ہیں،
وہ پرابلم اس بندے کا نہیں ہوتا، جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، وہ پرابلم آپ کے ان سائڈ جا رہا ہوتا ہے، آپ کا انٹرنل پرابلم ہوتا ہے، آپ کے انٹرنل مائنڈ سیٹ اس طرح ڈپریسڈ ہوا ہوتا ہے کہ آپ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ ڈفرینٹ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اینڈ پہ آپ سب کو وہ کہتے ہیں یہ ڈپریشن کا مریض ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے، یہ انزائٹی کا مریض ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ لوگ پھر آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو میجر پرابلم آ گئی، یہ تو میں نے آپ کو پرابلم بتائی کہ اس فیزز سے یہ پرابلم گزرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ میجر پرابلم بن جاتی ہے۔ اب اس کا سب سے اچھا علاج، سب سے پہلے میں اپنا آپ کو محاسبہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تقریباً 26 سال میری ایج ہے، لیکن میرا ایکسپوریئر اور میری جو ایکسپیرینس ہے وہ لائف کا تقریباً 20 سے 25 سال کا میرا صرف کیریئر کا ایکسپیرینس ہے، 21 سال کا کہہ لیں۔ میں ڈفرینٹ فیلڈ سے ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ رہا، ڈفرینٹ لوگوں کو پڑھا، ان کی سائیکی کو پڑھا، ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھا، ٹھیک ہے؟ خواہشات، ٹھیک ہے؟ اب الحمدللہ میں بہت زیادہ دین کے ساتھ کنیکٹ ہوں، تو مجھے اس کا سلوشن ملا کہ سلوشن یہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنے اندر سے دنیاوی خواہشات کو ختم کر دیں۔ سب سے بڑا سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ انزائٹی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتے تو اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنی محنت کریں اور اللہ پہ اس کا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو فیلئر بھی ہو رہا ہے، نقصانات بھی ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 26 سال کی ایج میں 40 سے زیادہ بزنسز کیے، لاسٹ کیا، تب بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے ڈپریس ہونا چاہیے، انزائٹی کا شکار ہونا چاہیے، اتنے پیسے خرچ کیے، اتنی چیزیں لاس کی، لیکن نہیں، آئی ایم اسٹل بی دیئر، ٹھیک ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اب سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ والد صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے ڈپریس ہونا چاہیے۔ جب میں ابھی پیدا نہیں ہونے والا تھا تب والد صاحب فوت ہو چکے، تو یہ اتنی میجر پرابلمز آنے کے باوجود میں نے اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کیا۔ جب آپ کا اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم ہوتا ہے، آپ کا بھی ہے اسی طرح وہ چیزیں جو آپ پہلے دنیاوی خواہشات میں لوگوں سے لڑ کے جھگڑ کے ڈپریسڈ ہو کے فائٹ کر کے، ٹھیک ہے، کئی دفعہ محنت کر کے، اچھی محنت بھی اور بری محنت بھی، اب اس میں دونوں ہے، ٹھیک ہے، جس میں ڈس آنیسٹی انوالو ہوتی ہے، جھوٹ انوالو ہوتا ہے، وعدہ خلافی انوالو ہوتی ہے۔ لوگ آج کل بزنسز کیسے کر رہے ہیں؟ ان تینوں چیزوں پہ، جھوٹ پہ مبنی ہے، وعدہ خلافی پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، دہی پہ مبنی ہے، اور ان چیزوں